حسین کا وہ قمیص جو وقت آخر پہنا تھا نا حسین نے، اس کا رخ زمین کی طرف کر دیتے ہیں، اس لیے عالم پہ غم چھا جاتا ہے۔ آج 18 جیٹھ ہے نا، عاشور کے دن یہی دن تھا 18 جیٹھ کا، حسین اسی دن شہید ہوئے تھے عاشور کے دن۔ یہ وہ مظلوم ہے جس پر ہر کوئی رویا ہے اور ہر چیز روئی ہے کائنات کی۔ ابو بصیر سے ارشاد فرمایا تھا چھٹے امام نے، ابو بصیر حسین وہ ہے جس پر زمین بھی روئی آسمان بھی روئی، وہ جو جنت میں ہے نا وہ بھی روتے ہیں۔ کہا مظلوم کی ماں چیخیں مار کر کے روتی ہے حسین پر۔ الا تسعد فاطمہ، ابو بصیر تم مدد نہیں کرتے ہو بی بی کی؟ عرض کیا مولا کیسے مدد کرے؟ فرمایا جب تم روتے ہو نا تو مظلوم کی ماں کو بڑی ڈھارس بنتی ہے کہ بے شک کربلا میں میرے حسین پر نہ بیٹیوں کو رونے دیا گیا، نہ بہنوں کو رونے دیا گیا، نہ بیٹے کو رونے دیا گیا۔ بیٹی جب رخصت ہونے کے لیے آئی تھی نا باپ کے ساتھ تو شمر ایک جماعت کے ساتھ آیا تھا جس نے تمانچوں سے سکینہ کو الگ کیا۔ آپ گریہ کرتے ہیں، مظلوم کی ماں کو ڈھارس بنتی ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ گریہ نہ کیا کرے، 3 دن کے بعد گریہ تازہ کرنا یہ بدعت ہے، تجدید غم بدعت ہے۔ پیغمبر روتے تھے، حسین ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ موجم کبیر طبرانی میں موجود ہے، مجمع الزوائد ہیثمی میں موجود ہے کہ ام سلمہ سے کہا ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ مجھے پتہ چل گیا وہی نازل ہو رہی، میں دروازے پہ اپنے پہ کھڑی ہو گئی، پیغمبر اندر تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے اور میں روک نہ سکی۔ حسین اندر چلے گئے۔ سمعت نشیج رسول اللہ، میں نے پیغمبر کے گھٹ کے رونے کی آواز سنی۔ میں نے اندر جھانکا، دیکھا کہ گود میں بٹھایا ہوا ہے، حسین کے بوسے لے رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں حسین کو روک نہ سکی۔ کہا نہیں ام سلمہ کوئی مسئلہ۔ میں نے پوچھا لما تبکی یا رسول اللہ، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ جب حسین داخل ہوئے نا میں نے حسین کو گود میں لے کر کے بوسے لینا شروع کیا۔ جبرائیل پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے کہا اتحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیف لا احبہ وہو ابنی، جبرائیل کیسے محبت نہ کروں، یہ میرا بیٹا ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے حسین کو قتل کرے گی، پیاسا مارے گی آپ کے حسین کو۔ ام سلمہ جبرائیل نے مجھے یہ کربلا کی مٹی اٹھا کر کے دی، جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ عاشور کے دن عصر کے وقت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا پاک پیغمبر کو بال بکھرے ہوئے ہیں، سر اور داڑھی مبارک میں خاک ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ کہا ام سلمہ میں صبح سے لے کر اب تک کربلا میں تھا، میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میں اپنے حسین کی قبر کھودتا رہا ہوں۔ ام سلمہ میں اپنے حسین کا خون اٹھا کر کے لایا ہوں، آج میرا حسین مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ پیغمبر اس طرح سے روتے تھے، جب آتے تھے نا حسین علی سے کہتے تھے یا علی خذ الحسین، علی حسین کو پکڑو۔ جب علی پکڑتے تھے تو پیغمبر بوسے لینا شروع کرتے تھے ایک ایک جگہ کے۔ ایک دن پوچھا لما تقبلونی یا ابا، بابا آپ اتنے زیادہ میرے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا اقبل مواضع السیوف، حسین میں تلواروں کی جگہ کو چوم رہا ہوں۔ تاریخ سے پوچھو کہ حسین کے بدن پہ کتنے زخم لگے تھے، کوئی کہے گا 75 زخم لگے تھے، کسی نے کہا 1850 زخم لگے تھے۔ معصوم سے پوچھا گیا، فرمایا یہ جتنا انگوٹھی کا نگینہ ہے نا، ہمارے جد کے جسم پہ اتنی جگہ بھی خالی نہیں بچی گئی۔ کربلا میں ایک وقت وہ آیا
کہ جب حسین گھوڑے پر سوار تھے ایک پتھر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا. حسین کا خون جاری ہوا. حسین نے ابا اٹھائی، اس خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں. ایک تیر آیا جو سینہ حسین میں لگا. صالح ابن وہب نے حسین کے بائیں پہلو پہ نیزہ مارا فسقط علی خدہ الحسین. حسین زین سے زمین پر آئے. کیسے آئے تھے؟ دایاں رخسار حسین کا زمین پر آیا. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر اگر موجود تھے تو ماں بھی کربلا میں موجود تھی، بابا بھی موجود تھے. بتاؤ نا جب ماں نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا حال ہوا ہوگا. امام زمانہ سلام کرتے ہیں کہ اے بابا میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ کبھی آپ پیشانی کے بل گرتے ہیں، کبھی پہلو کے بل گرتے ہیں. ایک نیزہ لگتا تھا پشت پہ تو حسین پیشانی کے بل گرتے تھے. ایک نیزہ پہلو میں لگتا تھا تو پہلو کے بل گر جاتے تھے. آئے حسین وہاں پر جہاں پر حسین کی مقتل گاہ تھی. اجرکم علی اللہ. جب تک جنگ کر رہے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ یہ آواز بہنیں سنیں، بہنوں کو پتہ چلے کہ حسین زندہ ہے. بڑی دیر گزر گئی. جب علی کی بیٹی نے حسین کی آواز نہ سنی تو علی کی بیٹی خیمے سے باہر آئی. سپاہی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ بی بی جب خیمے سے باہر آئی ایک قدم اٹھاتی تھی زمین پر گر جاتی تھی، پھر چلتی تھی پھر زمین پر گر جاتی تھی. آئی تلہ زینبیہ پر. عجیب منظر دیکھا علی کی بیٹی نے. حسین زمین کربلا پر لیٹے ہوئے ہیں. زمین کربلا خون حسین سے سرخ ہو چکی ہے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، حسین کے گلے کو کاٹنا چاہتا ہے. علی کی بیٹی نے بڑا زور لگایا. کبھی سپاہیوں کو آواز دی اور سپاہیوں یہ رسول کا نواسا ہے جو مارا جا رہا ہے، آؤ مدد کرو. کسی نے جواب نہ دیا. عمر ابن سعد کو آواز دی. عمر ابن سعد یہ حسین ہے جو مارا جا رہا ہے. اس نے جواب نہ دیا. عرب میں دستور ہے جب کوئی عورت بے بس ہو جاتی ہے اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھتی ہے. علی کی بیٹی نے جب دیکھا کہ میں حسین کو بچا نہ پائی اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، مدینہ کی طرف رخ کی، آواز دی نانا آئیے کربلا میں میرا حسین مارا گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله بحق محمد وآل محمد. ہم اس مجلس کو منظور و مقبول فرما، اس ذکر مقدس کو منظور و مقبول فرما. بارك الله اس ذکر مقدس کا ثواب، مومنین کے حضور کا ثواب، آیات کا ثواب ہمارے مرحوم و مغفور ہمارے استاد معظم اور حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد شفیع نجفی کی روح کو بخش دے. ان کے درجات کو جبار معصومین میں بلند فرما. بار الہ ان کے گھر پہ اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما. ان کے بچوں کی حفاظت فرما. بار الہ علماء جتنے بھی موجود ہیں ہمارے ان کا سایہ اس قوم و ملت کے سر پہ باقی و دائم فرما. اور خدا بندر رہبر معظم شہید حضرت آیت اللہ عثمان سید علی خامنائی کو جوار معصومین میں بلند مقام عطا فرما. اور اس انقلاب مقدس کی حفاظت فرما. اور آیت اللہ رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کی حفاظت فرما. اور اس انقلاب کو امام زمانہ کے انقلاب سے متصل فرما. اور دشمنوں کو نیست و نابود فرما، خصوصاً ٹرمپ اور نیتنیاہو کو نیست و نابود فرما. بار الہ اس مرکز کی خدمت انجام دینے والے تمام دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو بھی اس محمدی ٹرسٹ کے افراد ہیں، ارکان ہیں، بار الہ ان کو سلامتی و عافیت عطا فرما. اور جن کے دم سے یہ سلسلے جاری ہیں بار الہ ان کی حفاظت فرما، سلامتی و طول عمر عطا فرما. اور اس ٹرسٹ کے جو دوست بھی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. خصوصاً سید علی موسوی کی والدہ مریض تھی، دیا گیا ہے کہ اس خدا بندہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد.
اور کچھ دوست مریض ہیں. ہاں سید علی موسوی کی والدہ مریض ہیں, اور شیخ علی ریاض مریض ہیں, اور رانی اسارہ زمان مریض ہیں. بار الہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما, ان کی بار الہ سلامتی عافیت عطا فرما. بار الہ یہاں پہ جو بھی اپنی حاجات لے کر کے حاضر ہوئے تمام حاجات کو پورا فرما. ہمارے مولا کی ظہور میں تعجیل فرما, ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. اب تمام مومنین کا بہت شکریہ یہاں تشریف لائے, زیارت کے لیے کچھ لمحات کا انتظار فرمائیے. خداوند متعال آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ایک عرض یہ تھی, جس طرح سے قبلہ نے پوری زندگی اس علمی سلسلے میں گزاری, اور آپ سب لوگ واقف ہیں کہ قبلہ نے اپنے آبائی علاقے میں اپنی قبر کو قرار نہیں دیا کہ وہاں ان کا مدفن ہو, بلکہ قبلہ نے جس جگہ بیٹھ کر علم دین کی تعلیم دی تھی اسی کمرے کے اندر اپنے مدفن کو قرار دیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ قبلہ علم دوست اور انسانیت پر پروان چڑھانے والی شخصیت ہے. تو جو بھی قبلہ کے ساتھ رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ یقیناً جس آستانہ کو وہاں بنایا گیا ہے, نہ صرف اس آستانے کی حرمت کو آپ برقرار رکھیے, جاتے رہیے وہاں, ان کو فاتحہ پڑھتے رہیے ان کی قبر پر. اس کے علاوہ اس مدرسے کی بحالی کے لیے اور جو سلسلہ علم دین کا وہاں سے چل رہا ہے, دام درم سخن, آپ سب سے جو ہو سکتا ہے اپنا واجب فریضہ سمجھ کر وہاں ضرور کنٹریبیوٹ کیجئے. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس, السلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا, الراضي بالقدر والقضاء, روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان, الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن, عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك, وجعلنا من انصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته. ظہور امام زمان میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات.